آج کا جو خاص عمل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے روحانی معالج ہیں، کہ جو میرے شاگرد دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، آج میں ان کو ایک عمل تعلیم کرتا ہوں خاندان قادریہ کا۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے کفل قادریہ۔ اب کفل قادریہ کیا ہے؟ یہ قادریوں کا ایک کفل ہے جو باقاعدہ قلید کے ساتھ ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جو خاندان قادریہ کا ہے۔ یہ عمل خاندان قادریہ میں صرف اور صرف ان لوگوں کو تعلیمات دی جاتی ہے کہ جو عملیات سے شغاف رکھتے ہیں، جو عملیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں جو اپنا سلوک کا سفر کر رہے ہیں، جو اپنا روحانیت کا سفر کر رہے ہیں، جو اپنے دوسرے معاملات چل رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو باقاعدہ حاضریاں کرتے ہیں، جو موکلان کی حاضریاں کرتے ہیں، جو جنات کی حاضریاں کرتے ہیں، جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، لوگوں کے جادو کا اوتار کرتے ہیں، لوگوں کے عملیات کا اوتار کرتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل خاص ہے خاندان قادریہ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو عامل ہوگا اس کا کسی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ عامل ہی نہیں ہے جس کے سلسلے سے تعلق نہ ہو۔ ہاں، عملیات اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ تاکہ آپ جو مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال سکیں۔ اچھا، اب کفل قادریہ یہ ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ جب ہم کسی کا اوتار کرتے ہیں، جب ہم کسی کا علاج کرتے ہیں، اگر اس علاج کے دوران کسی قسم کی کوئی کسر رہ جاتی ہے، یعنی کہ کوئی اس میں سے شیاطین نکل کے بھاگ جاتا ہے، اب جب وہ بھاگ جائے گا تو یقیناً وہ انتقام کے لیے لوٹتا ہے۔ اب جیسے ہم کسی جنات کو ابھی ہم طاقت کے زور پہ اس کو ہم زہر کر دیں، پھر وہ معافی تلافی کرتا ہے، پھر ہم اس پر رحم کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اچھا، بعض جنات دھوکہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم جو بھی قول و قرار عہد ہم لیتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، اب وہ بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ پھر وہ انتقاماً لوٹتے ہیں، اور جب وہ لوٹتے ہیں تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ تو اس کی حفاظت کے لیے پھر یہ کلید کفل خاندان قادریہ کا ہے۔ پھر جو یہ عمل کفل قادریہ ہے نا، یہ انسان تک پہنچنے سے پہلے ان تمام بلاؤں کو، تمام شیاطین جنات کو، تمام جادو کو قید کرنے کے لیے اس کو لوٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک جامع کامل مکمل حصار و قلعہ بندی ہے یہ۔ اور اس عمل کے ذریعے آپ لوگوں کے اوتار بھی کر سکتے ہیں، اس عمل کے ذریعے آپ کسی شیاطین کو جلا بھی سکتے ہیں، اس عمل کے ذریعے آپ کسی کو مسائل سے چھٹکارا بھی دلا سکتے ہیں۔ اس عمل سے ہر وہ کام لیا جا سکتا ہے جو تمہاری عقل کے مطابق ہو، اور بالکل سمپل اور سادہ سا عمل ہے، اور ایسا عمل کہ جن سے مدد لی گئی ہے وہ شہنشاہ موکلات ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ابرسا، صبرسا، سارسا، سائسا، خنوسا، خنساسا، بن ساسا، جو سواس سے آتا ہے، کہ جب ہم اس کو اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو یہ جناتوں کی سلطنتوں کے نام ہیں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ سرخ جناتوں کے سردار ہیں، ان کے نام ہیں، لیکن یہ جو موکلانوں کی جو سلطنتیں ہیں نا، جو ان کے جو سردار ہیں، جو ان کے جو مہاتر، جو سمجھ لیں کہ شہنشاہیت رکھتے ہیں اپنے اندر، یہ وہ 7 ہیں جو اس عمل سے جن کا تعلق ہے۔ اور یہ خادم ہے، یہ سمجھ لیں کہ غلام ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور عمل ایسا کہ آپ دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، میں آپ کو عمل پڑھ کے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا اسکرین پر رکھنا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرسن، صبرسن، ساسن، سورسن، بحق اشافن، سالن، سالوسن، بحق شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ۔ اچھا، یہ ابرسن، صبرسن، ساسن، سورسن، بحق اشافن، سالن، سالوسن، یہ 7 ہیں یہ، اور یہ کس کے ہاتھ ہیں؟
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ٹھیک ہے, عمل پورا پڑھیں. کلید داؤد کفل سلیمان, اللہ پاک ذات محمد رسول اللہ نہگبان, حصار کریمن لا الہ الا اللہ مہر کردہ محمد رسول اللہ, یا حفیظو یا رقیبو یا قویو یا حافظو یا وکیلو یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق قاف آیا ان صاد بحق حامیم عین سین قاف. یہ عمل ہے, اور یہ وہ عمل ہے جو میرے مرشد کی بیاض کا عمل ہے, اور ان کی بیاض میں انہی کے ہاتھ کا یہ عمل لکھا ہوا ہے. اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ کفل قادریہ ہے. پڑھا جائے گا ابرسن 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 صبرسن سان سورسان. ٹھیک ہے, اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 360 مرتبہ روزانہ 40 روز تک پڑھا جائے گا. اچھا, یہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ پڑھو کام ہو جائے, اس کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو ضرورت ہے. اس کو اپنے ورد میں رکھیں. اگر آپ اپنی بیاد میں لکھ لیں, جب زندگی وفا کرے آپ یہ عمل کریں. اور اس عمل کو اگر ہم ربیع الثانی میں کرتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ سب سے بہترین وقت اور سب سے بہترین ٹائم ربیع الثانی کا ہے. آپ 40 دن میں یقین نہیں کہ اب اس کو آپ یکم ربیع الثانی سے شروع کریں, 40 دن مکمل کر لیں. نہیں تو ربیع الاول کی آپ 19 تاریخ سے شروع کریں, اور ربیع الثانی کی 30 تاریخ تک یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا 40 دن میں. 360 مرتبہ یہ عمل 40 دن پڑھیں گے, آپ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 1900 مرتبہ پڑھیں گے, اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا, اب وہ لوگ کہ جو لوگ قادری ہیں ان کو ضرورت ہے, لیکن اب ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب ان سے پڑھا نہیں جاتا, اب ان سے پڑھا نہیں جائے گا, تو وہ کتنا پڑھیں؟ وہ اس کو 120 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا, 120 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے, مصروفیت کی وجہ سے ہوتا ہے, مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹائم نہیں مل پاتا, لیکن ضرورت ہے اس عمل کی, تو 40 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھ لیں, تو بھی عمل آپ کا جاری ہو جائے گا. طریقہ کار 40 مرتبہ 40 دن, 120 مرتبہ 40 دن, 360 مرتبہ 40 دن, 1900 مرتبہ 40 دن, یا پھر اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیں 40 دن میں, یا 3 مہینے میں 1.25 لاکھ کر لیں, یا 6 مہینے میں 1.25 لاکھ کر لیں, جتنا آپ کو آسانی ہو اس میں 1.25 لاکھ کر لیں اس کو. پھر اس کے ذریعے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے کئی طریقے کار سمجھائے ہوئے ہیں آپ کو, اب آپ اس کے عامل ہیں نا. اب یہ عمل ایسا ہے, یہ ایسا تالا چابی ہے عمل, یہ سمجھ لو کہ اگر کسی کے اوپر کسی جنات کی حاضری ہے, کسی موکلان کوئی شیاطین کی حاضری ہے, یا کوئی اس کے اوپر کچھ بھی معاملات ہوا ہو, آپ اس کو صرف ایک مرتبہ پڑھو گے, وہ اس کے وجود میں بولنے لگے گا. اگر آپ کسی کا اتارا کرتے ہو, جیسے مثال کے طور پہ آپ سورہ قریش سے عمل کا اتارا کر رہے ہو, آپ نے اتارا کرتے جب عمل پورا مکمل ہو گیا, آپ نے 7 بار یہی عمل پڑھ کے اس مریض پہ دم کر دیا, مجال ہے جو اس کے اوپر دوبارہ لوٹ جائے. بعض اسٹوڈنٹس کی شکایت کرتے ہیں نا کہ ہم کسی کا اتارا کر دیتے ہیں, کچھ عرصے اس کو آرام آتا ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کی کیسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے یہ عمل سمجھ لیں کہ خاص کر بہترین عمل ہے. میری طرف سے جو میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کو اس عمل کی اجازت ہے, وہ یہ عمل کر سکتے ہیں. جو میرے ہم سفر ساتھی ہیں, جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں, عمل کفل قادریہ, اس کو آپ اپنے بیاد شاذلیہ میں تحریر کر لیں, اور بہت زبردست عمل ہے. کبھی انشاءاللہ تعالی میں اس کی تفسیر اس کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ اس سے کیا کیا کام کس طرح ہم نے لیے ہیں اور کس طرح لیے جاتے ہیں. میں نے ابرسا صبرسا سارسا سعیسا خنوسا خنساسا بن ساسا یہ بھی عمل میں نے کیا ہوا ہے, اور یہ ابرسا والا بھی کیا ہوا ہے, ابرسن صبرسن ساساسن یہ والا بھی میں نے عمل کیا ہوا ہے. میں دونوں کا طریقہ کار سمجھاؤں گا, اور دونوں میں فرق بتاؤں گا, دونوں میں فرق کیا ہے اور کس کس طرح کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ عمل رات کے بعد شروع کریں گے, عشاء کی نماز کے بعد, اور فجر سے پہلے اس کو مکمل کر لیں گے. 40 دن کے اندر یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. پرہیز وہی ترک جلالی اور ترک جمالی ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوشش یہ کریں گے کہ جب یہ عمل کریں
تو سفر کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں. اگر بحالت مجبوری سفر کرنا پڑے تو سفر کر سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے.